بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، جب تمہیں آواز دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، اور خرید و فروخت اس کو چھوڑ دو، اس کو روک دو، اس سے ہٹ جاؤ. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ جانتے ہو، اگر کچھ عقل رکھنے والے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، فارغ ہو جاؤ، تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ. سامعین گرامی، جمعۃ المبارک کا دن یہ اللہ رب العالمین کی اس امت پر جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ عنایت، یہ کرم اللہ جل شانہ کا ایسا ہے کہ پہلی امتیں اس سے محروم ہو گئی اور اللہ نے اس امت کو اس جمعہ کے دن کے ساتھ سعادت والا، خوش نصیبی والا بنا دیا. تو کیا ہم لوگ اس دن کی قدر کرتے ہیں؟ کیا اس دن کی اہمیت ہمارے ہاں کچھ ہے؟ اور یہ دن جس طرح گزارنا چاہیے، کیا ہم اس دن کو ایسے ہی گزارتے ہیں؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس دن کی عظمت، اس دن کی بڑائی، اس دن کے فوائد، اس دن کے احکامات اور اس دن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے توفیق کا سوال کرتے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اضل اللہ عن الجمعہ من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة
والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگر صرف یہ ایک حدیث مبارک ہو جمعہ کی قدر و قیمت کے متعلق، اس کی فضیلت کے متعلق، تو یقیناً یہ ایک حدیث اس مبارک دن کی بڑائی اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے بہت کافی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، انہیں اللہ جل شانہ نے جمعہ کے دن سے، جمعہ کے معاملہ میں ان لوگوں کو محروم کر دیا. جمعہ کے دن کے متعلق وہ لوگ گمراہ ہو گئے، اس دن کو پا نہیں سکے. تو کیا ہوا؟ یہود نے ہفتے کا دن رکھ لیا، اور ہفتے کا دن یہودیوں کے ہاں عبادت کا دن ہے، کریں نہ کریں لیکن ان کے مذہب میں عبادت کا دن ہفتہ ہے. اور جو نصرانی عیسائی ہیں انہوں نے عبادت کے لیے اتوار کا دن رکھ لیا. اب چاہتے وہ بھی یہی تھے کہ جمعہ ملے، مبارک برکت والا دن ملے، لیکن اپنے کرتوت و اپنے اعمال کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے، اور بجائے جمعوں کے دن کے ایک نے ہفتے کا دن لے لیا، دوسرے نے عبادت کے لیے اتوار کا دن رکھ لیا. پھر ارشاد فرمایا، پھر اللہ رب العالمین ہمیں لے کر آئے اور اللہ نے ہمیں جمعہ کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی. تو اب کیا ہے؟ جمعہ، ہفتہ اور اتوار. تو ہماری عبادت کا دن ان سے پہلے آتا ہے اور ان کی عبادت کے دن ہمارے بعد آتے ہیں. اور ہمارا دن بھی وہ ہے جو اصل میں عبادت کا، برکت کا دن ہے، اور ان کے جو دن ہیں وہ اپنی گمراہی اور اپنے غلط اعمال کی وجہ سے ان دونوں دنوں پہ جا پڑے. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا اسی طرح یہ یہود و نصارہ قیامت کے دن ہمارے پیچھے ہوں گے، ہم ان سے آگے ہوں گے. کون آگے ہوگا؟ بولو اللہ کے بندو. ہمیں آگے ہونے کا تو بڑا شوق ہے، لیکن کن کاموں میں آگے ہونے کا شوق ہے؟ ہمیں ان کی ریس کرنے کا، انہیں فالو کرنے کا، ان کے نقش قدم پہ چلنے کا ہمیں بڑا شوق ہے. اور ہمارے ہاں ترقی کا، کامیابی کا، کاروباری بلندی کا، معاشی مضبوطی کا ہمارے پاس جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑا کافی ہے. دیکھو کہاں پہنچ گئے. اے امت، اللہ نے تمہیں امامت عطا فرمائی ساری کائنات کی، لیکن ہمیں وہ امامت پسند نہیں آئی ہے، ہمیں وہ قیادت پسند نہیں آئی ہے، ہمیں وہ بڑائی پسند نہیں آئی ہے. فرمایا ہم آگے ہیں، ہم تبع لنا، وہ ہمارے پیچھے ہیں قیامت کے دن. اور فرمایا ہم آئے بعد میں ہیں، آئے سب سے آخر میں ہیں،
لیکن فرمایا قیامت کے دن میرا رب میری امت کا حساب سب سے پہلے لے گا، یہ پہلے آنے والے سب سے آخر میں چلے جائیں۔ ساری مخلوق اور ساری خلقت اکٹھی ہوگی تو فرمایا سب سے پہلے میری امت انہیں حساب لے کر فارغ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد دوسری امتوں کی باری آئے گی۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب سے بہترین امت ہو جسے ہم نے بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ تم بہترین ہو، آگے تم ہو، لوگ تمہارے مقتدا، تم ہو، لوگ تمہارے مقتدی ہو، مطاع تم ہو، لوگ تمہارے مطیع ہو، آگے تم چلو اور دوسری قوموں والے تمہارے نقش قدم پہ پاؤں رکھ کے چلو۔ تم جہاں پیر رکھ کے جاؤ دوسرے وہاں پیر بعد میں آ کے رکھیں۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں اگلے پیر رکھتے ہیں وہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، جہاں اگلے اپنا گند چھوڑ کے جاتے ہیں ہم اسے سمیٹنے والے ہیں، جہاں اگلے اپنا بچا کچا ہوا چھوڑتے ہیں اسے جا کے ہم اکٹھا کرنے والے ہیں۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ ہم بڑے ترقی یافتہ اور مہذب ہیں۔ خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو، اور اللہ ایک پر ایمان لاؤ، اور جو اللہ پر ایمان لائے وہ پھر کسی اور کے پیچھے چلتا، بولو چلتا نہیں۔ تو جمعہ یہ دن مسلمانوں کا شعار ہے، یہ مسلمانوں کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک نمایاں علامت ہے۔ اور پھر جمعہ کا دن اتنا مبارک دن، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی لبابہ ابن عبد المنذر ان سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند الله هو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر فيه 5 خلال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ سارے دنوں کا سردار ہے اور سارے دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔
یہ دن سارے دنوں کا سردار ہے اور سارے دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے. فرمایا حتیٰ کہ اس کا مقام و مرتبہ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر، وہ دن کے جس میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر مناتے ہو، اس دن کی مقام و مرتبہ ان دونوں دنوں سے بھی زیادہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتلائیں وہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ان تمام دنوں سے زیادہ ان دنوں کی عظمت ہے جو ہم نے خود بنا رکھے، جو ہم نے خود گھڑ رکھے، جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ان دنوں کا اہتمام، ان دنوں کی عظمت اور ان دنوں کے لیے تیاری وہ ہمارے ہاں، اور ہم نے بڑے دن بنا رکھے ہیں سارے، کوئی کس نام سے، کوئی کس نام سے، کوئی کس نام سے. فرمایا جمعہ کا دن سب سے عظمت والا اور سارے دنوں کا سردار ہے. اور فرمایا اس دن میں 5 باتیں، اس دن میں 5 خاص باتیں ہیں. پہلی بات فرمایا کہ اس دن اللہ جل شانہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. اس دن اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ اور اب کیا ہوتا ہے جس دن پیدائش ہے، مرتے دم تک اس دن کو مناتے ہو کہ نہیں مناتے؟ برتھ ڈے کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے، قبر کے جتنا قریب ہوتے جاتے ہیں، جس کیک کو کاٹتے ہو اس کا وزن ویسے ہی ساتھ بڑھاتے جاتے ہیں. موت سے جتنا قریب ہوتے جاتے ہیں اتنی ہی شمعیں، اتنی ہی کینڈلز، اتنی ہی روشنیاں کیک کے اوپر جلاتے ہیں، پھر پھونکے مار کے بجھاتے ہیں اور پھر بڑا خوش ہوتے ہیں کہ کمال ہو گیا. انسان کی عقل دیکھو، جب شیطان قبضہ کر لے، بجائے یہ کہ ہر سال جب ختم ہو اور رب سے ملاقات کا وقت قریب آئے تیاری اور زیادہ کرے، ہم بندوبست کیا کرتے ہیں؟ کھانے کا، پینے کا، ناچنے کا، اور کسی کو پتہ ہی نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم سمجھتے ہو ہم نے تم سب کو بیکار پیدا کیا ہے؟ برتھ ڈے منانے کے لیے پیدا کیا ہے، بتیاں بجھانے کے لیے، جلانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور سمجھتے ہو ہماری طرف واپس نہیں آنا ہے تو اس دن اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام انہیں پیدا کیا. تو اس دن کو کیسے گزارتے ہیں؟ کبھی سنا ہے کسی حدیث میں، آیت میں یا کسی اثر میں آیا ہو کہ اب حضرت آدم ان کا بھی یوم ولادت منایا جائے؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اسلام کہاں، ہم مسلمان کہاں، قرآن و سنت کہاں، اس کے ماننے والے، ان کا عمل کدھر جا رہا ہے؟ اور بڑے بڑے دیندار وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بچوں کی خوشی کے لیے. اللہ اور اس کے رسول نے خوشی کا جو جو طریقہ اس دنیا میں ہے اسے بتائے بغیر ہمیں نہیں چھوڑا ہے. فرمایا اس دن حضرت آدم پیدا کیے اور فرمایا اسی دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام انہیں اللہ رب العالمین نے فوت کیا اور وہ اپنے رب کی طرف روانہ ہو گئے. تو یہ ان کا یوم ولادت بھی ہے اور یوم وفات بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس حدیث مبارک میں ہمیں اتنا کچھ بتایا، اگر یوم ولادت یا یوم وفات منانا بھی ضروری ہوتا تو ہمیں ہدایت کر جاتے کہ لو بھائی جمعہ کا دن یہ بھی اہتمام کیا. پھر فرمایا اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے، ساعت، اور اس کا مراد ہے تھوڑا سا وقت ہے، زیادہ نہیں. فرمایا وہ گھڑی ایسی برکت والی ہے کہ اس میں
بندہ اپنے رب سے جو بھی سوال کرتا ہے عرش والا اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہے ہمیں خبر اس بات، ہم پریشانیوں کے مارے ہوئے اور آئندہ جو حالات نظر آتے ہیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے معلوم نہیں زندگی اور کتنی دشوار ہو جائے، کتنی مشکل ہو جائے. تو کیا اس دن ہم اپنے رب سے مانگنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ویکینڈ آ رہا ہے، اب ویکینڈ منانے کی تیاری شروع کرتے ہیں. فرمایا اس دن کچھ وقت ایسا ہے، ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب سے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کا جواب دیتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ اپنے رب سے کسی ناجائز اور حرام چیز کا سوال نہ کرے. اور فرمایا یہی وہ دن ہے جس دن قیامت برپا ہوگی، یہی وہ دن ہے جس دن قیامت آئے گی. اب میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز ادا کی؟ قیامت کسی کو پوچھ کے تو نہیں آئے گی، آ گئی تو رب سے جب ملاقات کے لیے جائیں گے تو کس طرح جائیں گے؟ فرمایا قیامت جمعہ والے دن قائم ہوگی. اور پھر فرمایا کہ کوئی مقرب فرشتہ نہیں، یعنی ہر مقرب فرشتہ، فرمایا ہر آسمان، ہر زمین، حتیٰ کہ ہوائیں، پہاڑ، سمندر، فرمایا جمعہ کے دن یہ سارے کے سارے اس خوف کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہیں آج قیامت نہ آ جائے. یہ بے جان، یہ جمادات اور ہمارے سامنے بظاہر بے روح چیزیں، فرمایا یہ اس دن میں ڈرتی رہتی ہیں کہ قیامت برپا نہ ہو جائے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت. یہ دن جب آ گیا تو پہاڑ، سمندر، زمین، آسمان یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ آسمان اس کو لپیٹ دیا جائے گا، زمین چٹیل ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ان میں آگ لگ جائے گی. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے. تو ہر مخلوق اللہ کی ڈرتی ہے اس دن سے، اور انسان اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کا دن ہے کیا، کرنا کیا ہے، گزارنا کیسے ہے. اور کلمہ پڑھنے والے جمعہ کے لیے خطبہ کے لیے آتے بھی ہیں تو کب آتے ہیں؟ جب 2 رکعت کے لیے امام کھڑے ہونے والا ہے. اور اکثریت ایسی ہے کہ ان کے لیے خطبہ سننا ویسے ہی بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ یار ہمیں تو سب پتہ ہے کیا باتیں سننی اور کیا کیا، ہمیں تو سارا کچھ آتا ہے، بس جائیں گے 2 رکعت پڑھی، اس میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ سورت کون سی پڑھی گئی ہے، کیا کہا گیا ہے، سلام پھیری اور باہر. تو فرمایا اس دن یہ ساری مخلوقات ڈرتی رہتی ہیں کہ کہیں قیامت برپا نہ ہو جائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ میں فجر کی نماز ہوتی تو اس میں قرآن کریم کی 2 سورتوں کی تلاوت کرتے تھے، الف لام میم سجدہ، اور دوسری کون سی؟
सूरतुल इंसान सूरतुल दहर की। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़ा अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने रास्ते दिखा दिए हैं इंसान को, हिदायत के लिए मोहम्मद करीम को भेज दिया है, कुरान करीम को नाजिल फरमा दिया है। अच्छाई और बुराई उसकी समझ इंसान के दिल दिमाग में डाल दी है। अब इंसान पे है इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्र गुजारों में से हो जाए और चाहे तो ना शुक्र बनकर जिंदगी गुजारे। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला व अगलालन व सईरा। जो मुजरिम हैं हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? सलासिला व अगलालन व सईरा, उनके लिए संगलियां हैं, उनके लिए बेड़ियां हैं, उनके लिए बांधने के लिए लोहे के कड़े हैं और भड़कती हुई आग। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा। लेकिन जिन्होंने नेकियां की उनके लिए क्या है? उनके लिए ऐसी शराब है जिसमें काफूर डाल के उन्हें पिलाया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।